کہ انسان جن سے محبت کرے انہی کی راہ پہ چلے گا تو پھر دنیا بھی کامیاب اور اس کی آخرت بھی کامیاب۔ ایام عزا ہیں، چند جملے ذکر مصیبت کے عرض کروں گا۔ عزاداران مظلوم، عصر عاشور شبیر کا سفر ختم ہو گیا تھا اور 11 محرم سے علی کی بیٹیوں کا سفر شروع ہوا۔ بڑی دکھوں والی رات تھی یہ، شام غریباں والی رات گزر گئی۔ شام غریباں والی رات، 11 محرم کا دن چڑھا۔ شمر کچھ رسیاں لے کے آیا، کہنے لگا حسین کے اہل بیت اب تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی زینب نے فرمایا شمر خبردار ہمارے قریب نہ آنا، نحن ودائع رسول اللہ۔ شمر ہم تو رسول کی امانتیں، ہم رسول کی امانتیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے، بیویوں کو بچوں کو قیدی بنایا گیا، اور جب بنا لیا نا قیدی، اب رسول زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے۔ میرے لیے پڑھنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری ناموس کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے، نہ آپ کی ناموس کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار۔ اور عزاداروں بدترین سواری ہے اونٹ کی جس پہ پالان نہ ہو۔ اور تاریخ سے ایک جملہ نقل کرتا ہوں، صحابی رسول تھے، مرد تھے، حضرت ابو ذر۔ جب حکم دیا گیا نا کہ شام سے مدینے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے بھیجا جائے، خدا جانتا ہے تاریخ کہتی تھی جب صحابی رسول ابو ذر مدینے پہنچے تھے ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا، ابو ذر کی ٹانگیں زخمی ہو گئی تھیں، دل کانپتا ہے کجا بے پالان اونٹوں کی سواری، کجا علی و بطول کی شریف و نفیس بیٹیاں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں بے پالان اونٹ لائے گئے۔ میری آقا زادی زینب نے، جناب فضہ نے بیویوں کو بچوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ آخر میں رہ گئیں 2 بیویاں۔ جناب فضہ کہتی آقا زادی میں آپ کو سوار کرا دوں۔ میری آقا زادی کہتی اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، تو سوار نہ کرا، میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ عزادار ہو گئی جناب فضہ بھی سوار۔ اب کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، تنہا رہ گئی زینب، ناظرت یمیناً و شمالا۔ علی کی بیٹی کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں۔ عزاداروں کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا۔ کیوں دیکھ رہی تھی دائیں بائیں؟ سنو گے جملہ۔ 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا کارواں۔ عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے کہ میں نے امام حسین کی تیاری کا منظر آنکھوں سے دیکھا، اور جب رسول زادیوں کے سوار ہونے کا مرحلہ آیا تھا، عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے بیت الشرف سے جب علی کی بڑی بیٹی نکلی تھی، علی اکبر پردہ محمل درست کر رہے تھے، اون و محمد سہارا دے رہے تھے، کوئی نالین سنبھال رہا تھا، اور جب علی کی بیٹی سوار ہونے لگی نا، جناب عباس علمدار آگے بڑھے، اپنے زانو کو خم کیا، زانو کو خم کر کے عرض کیا آقا زادیہ میرے زانو کا سہارا لے کے سوار ہو جا۔ عزادارو عباس کے زانو کے سہارے سوار ہونے والی آج کربل میں جب کوئی نظر نہ آیا، مقتل کا رخ کیا، عباس بھائی، علی اکبر بیٹا، اور محمد قاسم اٹھو، آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بیمار کربلا آگے بڑھے، عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کون آئے گا سوار کرانے؟ ناقہ کے قریب آئے سید سجاد، گھٹنے زمین پہ ٹیکے، عرض کی پھوپھی اماں میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جا۔ بیمار کربلا کی پشت کا سہارا لے کے علی کی بیٹی ہوئی سوار۔ عزاداروں اونٹ اٹھائے گئے۔ اونٹوں نے چلنے سے پہلے اپنی بولی میں کچھ کہنا شروع کیا۔ اونٹوں نے اپنی بولی بولنا شروع کی۔
اس موقع پہ میری آقا زادی عرض کرتی ہیں بیٹا سجاد تو امام وقت ہے، تو جانوروں کی زبان سمجھتا ہے، بیٹا سجاد مجھے اتنا تو بتا دے یہ جانور آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سید سجاد عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں یہ اونٹ ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پہ عام قیدی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا۔ عزادارو اونٹ چلے، مقتل سے گزر ہوا، شہداء کے لاشیں نظر آئے۔ میری آقا زادی روایت کرتی ہے کہ سید سجاد کی جب نگاہ پڑی نا کہ عمر سعد نجس لاشیں دفن کر رہا، فرزند رسول کا لاشا بے گورو کفن خاکے کربلا پہ۔ عزادارو بی بی کہتی ہیں کہ سجاد کے چہرے پہ زردی موت کی چھا گئی، میں قریب آئی، قریب آ کے کہا یا بقیت اخی و ابی و جدی، او میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، او میرے بابا و نانا کی یادگار، سجاد سنبھال اپنے آپ کو، کیا ہوا؟ سید سجاد رو کے عرض کرتے پھوپھی اماں عمر سعد نجس لاشیں دفن کر رہا ہے، میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن خاک کربلا پہ پڑا۔ میری آقا زادی نے تسلی دی، فرمایا بیٹا گھبرا نہیں، میں نے بابا سے سنا تھا تیرے بابا دفن ہوں گے، تیرے بابا کی قبر بنے گی، مزار تعمیر ہوگا، دنیا سے لوگ سمٹ سمٹ کے آئیں گے تیرے بابا کی بارگاہ میں سلام کرنے۔ سجاد بیٹا گھبرا نہیں۔ عزادارو بیبیاں اتری، شہداء کے لاشوں پہ ودا کے لیے گئیں، میری آقا زادی آئی ہے بھائی حسین کی لاش پہ، بھائی